الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة سبحان ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد تکریم و اعزاز پیر طریقت، رہبر شریعت، مرشدی، فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر شاہ سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، تمام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء و مشائخ اور تمامی سامعین دی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقاعدہ گفتگو سے پہلے میں ہدیہ تحسین اور خراج عقیدت و خراج تحسین حضرت کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہوں گا۔ اس عظیم الشان روحانی اور نورانی سلسلے کے اندر آج موضوعات کی تقسیم کا جو مبارک مقدس سلسلہ رکھا گیا ہے، یہ نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے اولیاء کاملین بزرگان دین کے آراس ہوتے ہوں، وہاں پر ان کی تعلیمات، ان کی سیرت و کردار اور ان کی زندگی کے پہلوؤں اور ہر طرح کے ہر گوشے کو واضح اور عوام الناس کے سامنے ظاہر و باہر کیا جائے، تاکہ عوام الناس، اور جیسا کہ اس مجمع کے اندر کثیر تعداد میں عوام کے ساتھ ساتھ طلباء، مدارس کے طلباء بھی موجود ہیں جو مستقبل کے اندر اپنے اپنے مقام پر ایک عالم دین کی حیثیت سے دین کی خدمات سر انجام دینے والے ہیں، تو تمام عوام الناس اور ہر دور کے لوگ اولیاء کاملین کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، آج جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، جن کی بارگاہ سے ہم اپنی نسبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے دامنوں کی مضبوطی کرنے کے لیے جس عظیم بارگاہ کے اندر آج ہم حاضر ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اولیاء کے مبارک سلسلے کی وہ لازمی کڑی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا جن کے صفات کو بیان فرمایا، جن کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاق، حتیٰ کہ رب کائنات نے ان کے چلنے پھرنے کے انداز تک کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ایک طرف انسانی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ساری تاریخ کے اندر جہاں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، وہاں عوام الناس کی ایک بڑی اکثریت اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ زندگی گزار کے چلی گئی۔ ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی تھی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمیں جانا جائے، ہمیں پہچانا جائے، ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محلات تعمیر کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے مینار بنوا رہا ہے، کوئی عجیب و غریب القاب ترشوا رہا ہے، کوئی سکوں پہ اپنے نام جاری کروا رہا ہے، کوئی انداز اپناتا ہے، کوئی انداز اپناتا ہے۔ ان کے برعکس
یہ ساری زندگی شہرت کے لیے کوشش کرتے رہے، آج ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں، نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک مقدس بندے ایسے اس دنیا کے اندر آئے ہیں جنہیں اس دنیا کے اندر کبھی ایوان و اقتدار نصیب نہیں ہوا، کبھی تخت و تاج نصیب نہیں ہوا، کبھی انہوں نے حکومتوں کے مزے نہیں لیے، اگرچہ ان کے نام کبھی سکوں پہ جاری نہیں ہوئے، ان کے نام کے القاب اگرچہ جاری نہیں کیے گئے، لیکن رب کائنات نے ان پر اپنا کرم یہ فرمایا ہے کہ قیامت تک لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت قائم فرما دی ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت قائم فرما دی ہے، اور یہ رب کائنات کی پیدا کردہ اس محبت کا اثر ہے کہ ہم میں سے کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، گھر کا ضروری کام ہو تو ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے، دور کا سفر ہے، اندھیرے کا سفر ہے، گھر کے ضروری کاموں سے ہم اجتناب کرتے ہیں، انہیں ترک کر دیتے ہیں، لیکن آج اللہ کے اس ولی کی بارگاہ کے اندر ہم آئے نہیں ہیں، رب کائنات کی جانب سے لائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو اس دنیا کے اندر اپنے دین کے لیے، اپنی خشیت کے لیے رب کائنات نے چن لیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عوام الناس کی وہ ذہنیت، وہ سوچ، وہ نفسیات کہ ایک بڑا طبقہ انسانیت کا اپنے پردادا سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ولی 1000 سال پہلے آیا تھا، 500 سال پہلے آیا تھا، اس کے بچپن سے بھی واقف ہیں، اس کی جوانی سے بھی واقف ہیں، اس کے بڑھاپے سے بھی واقف ہیں، اس کے استادوں شاگردوں سے واقف ہیں، اس کے موضوعات اور علوم و معارف سے واقف ہیں، اس کی زندگی کی سفر و سیاحت سے واقف ہیں، اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے جو رب کائنات نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا فینادی جبرائیل، جب رب کائنات اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، رب کائنات جبرائیل کو ندا کرتا ہے، یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبا، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل رب کائنات جس سے محبت کرتا تھا، سید الملائکہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ پھر حضرت جبرائیل رب کے حکم سے تمام فرشتوں کے اندر یہ اعلان کر دیتے ہیں یا معشر الملائکہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے اللہ کے قدسی صفات فرشتوں، رب کائنات اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر رب کے سارے فرشتے اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر سرکار نے اس کے بعد ہماری آج کی اس محفل کا یہاں جمع ہونے کا جواب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، کہ رب کائنات جس سے محبت کرتا تھا، پھر اس سے حضرت جبرائیل محبت کرتے تھے، پھر رب کائنات کے سارے فرشتے محبت کرتے تھے، پھر رب کائنات اپنے اس بندے کی محبت اہل دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، دنیا والوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ اس محبت کا اثر ہے جو اثر ہمیں آج بارگاہ قطب ربانی تک لے آیا ہے۔ حضرات گرامی، میرا موضوع خشیت الہی اور قطب ربانی کی ذات مبارکہ ہے۔ خشیت الہی، خشیت کہتے کسے ہیں؟ خشیت کی جو تعریف، جو وضاحت علماء اور مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الخشیت اشد من الخوف ہی خلق لا یتصف بها الا عباد اللہ المتقون واولیاء المحسنین، فرمایا الا عباد اللہ المتقین واولیاء المحسنین، کہ خشیت خوف سے زیادہ خاص ہے، خوف کم درجے کی صفت ہے اور اس سے بڑی اور اعلیٰ صفت خشیت ہے۔ خوف عام ہے اور خشیت خاص ہے۔ پھر خشیت کے بارے میں مزید فرمایا کہ خوف تو ہر خاص و عام کو حاصل ہوتا ہے، ہر عوام الناس کو خوف کا جذبہ اور ملکہ اور صفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن خشیت یہ وہ جذبہ اور ملکہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو رب کائنات کے خاص اور متقی پرہیزگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کاملین کو عطا فرماتا ہے، اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت قطب ربانی کی سیرت
آپ کی شخصیت، آپ کا سراپا اور آپ کی زندگی کی طویل مسائی جمیلہ کہ آپ ایک طرف 1879 کے اندر دہلی کی سرزمین پر پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اولیاء کاملین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جائے ولادت کوئی اور ہے، ساری زندگی نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، رب کائنات کی مخلوق کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، نبی محتشم کے عشق اور محبت کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ساری زندگی دنیا کے سفر کرتے ہیں، اور آخر میں آ کر ان کا مسکن جائے ولادت سے کہیں دور جا کر بنتا ہے. ساری زندگی پریشانیاں، مشقتیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اور یہی وہ سیرت و کردار ہے جو قطب ربانی کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے، آپ کی سیرت کے اندر نظر آتا ہے. آپ نے ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور نبی محتشم کے عشق اور محبت کے دیپ جلانے کے لیے اپنی ساری زندگی کو صرف کیا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ یہی درس خشیت دینے کے لیے آپ نے صرف کیا ہے. حضرات گرامی، خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشیت کو حاصل کرنے کے جو ذرائع رب کائنات نے پیدا فرمائے ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ اللہ کی عبادت ہے. ایک طرف حضرت قطب ربانی کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کے ارشادات کو دیکھیں، آپ کے فرمودات کو دیکھیں، اور دوسری طرف آپ کے اس ہنر آزمائی، آپ کے کارناموں کو دیکھیں کہ آپ نہ صرف خود جذبہ خشیت کے اوپر فائز ہیں، بلکہ آپ ساری زندگی یہی جذبہ خشیت خداوندی اپنے مریدوں کے اندر پھونکتے نظر آتے ہیں. خشیت خداوندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، عبادت و ریاضت ہے. رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور قطب ربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب برگزیدہ بندے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، عبادت اور ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے. عبادت اور ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے. یہی مفہوم اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہی لوگ فلاح اور کامیابی کی ضمانت پا جائیں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر، اپنی عبادت کے اندر خشوع و خضوع کے دامن کو تھام لیں گے. رب کائنات دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی انہیں عطا فرمائے. تو آپ اپنے متعلقین میں، اپنے محبین میں، اپنے مریدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے جذبات کو بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، عبادت اور ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم عبادت کر رہے ہو، تمہارے سر جب سجدوں کے اندر جھکے ہو، تمہیں سجدے کی مٹھاس حاصل ہو رہی ہو، سجدوں کی لذت حاصل ہو رہی ہو، تمہارا دل نمازوں کے اندر لگ رہا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ وہ ہیں، کل حشر کا دن ہوگا، حشر کے میدان کے اندر کہیں کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا، کہیں کوئی سائبان نہ ہوگا. چند لوگ ہوں گے ان پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کا مسجد کے اندر دل لگتا تھا، جو عبادت کرتا تھا، اس کو سرور آتا تھا، فرحت اور سرور اور لذت محسوس ہوتی تھی. قطب ربانی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، تمہارے سجدوں میں حلاوت پیدا ہو جائے، نماز اور عبادت میں تمہیں مٹھاس محسوس ہو، تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اسے سجدوں کی مٹھاس اور لذت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اسے سجدوں کی مٹھاس اور لذت عطا فرما دیتا ہے. جہاں ایک طرف آپ درس خشیت دے رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہمارا دامن اس بارگاہ کے ساتھ وابستہ ہے جو بارگاہ نہ صرف پابند نماز بنا رہی ہے بلکہ یہ تلقین کر رہی ہے کہ تمہاری نماز محض ظاہری نماز نہ ہو. تم سجدے کے لیے جب رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہو تو تمہارا دل خشوع و خضوع کے سمندروں میں غوطہ کھا رہا ہو، خشوع و خضوع کے سمندروں کے اندر غوطہ کھا رہا ہو.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی ترویج و اشاعت کے لیے جس ہستی نے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا ہے، حضرات گرامی، اللہ کی خشیت حاصل کرنے کا دوسرا ایک اہم ترین ذریعہ موت کی یاد ہے۔ انسان اللہ کے خوف اور خشیت سے دور تب ہوتا ہے جب دنیا کی لذتوں کے اندر پھنس جاتا ہے، دنیا کی مصائب و آلام کے اندر جب پھنس کر رہ جاتا ہے، دنیا کی مصروفیت اسے رب کی یاد سے غافل اور انجان کر دیتی ہے، لیکن وہ چیز جو دوبارہ رب کی یاد کی طرف لانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ موت کی یاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اے لوگو لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تم موت کو یاد کرو گے، رب کائنات تمہارے دلوں سے اس دنیا کی ہر خواہش اور لذت کو مٹا دے گا، ختم فرما دے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے تم جان لو، اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ ایک دن تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ حضرت قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اس حقیقت کو تم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے کہ موت ایک دن آنے والی ہے، اور یاد رکھو جب موت آئے گی پھر وہ ٹلنے نہیں پائے گی۔ موت کا دن مقرر ہے، اس کا وقت، اس کے لمحات مقرر ہیں۔ جب موت آ جائے گی تو پھر وہ موت ٹل نہیں سکتی۔ اور تم یاد رکھو جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ صراط مستقیم سے کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ صراط مستقیم سے کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہ جسے حضرت امام ربانی جس حقیقت کے ذریعے سے اپنے مریدین کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے لوگو جس نے دنیا کے اندر اس جذبے کو اپنا لیا، اس سوچ کو اپنا لیا، اس تصور کو اپنے سامنے رکھا، جو دنیا کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اپنی موت کو یاد رکھتا تھا، اس تصور کو یاد رکھتا تھا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے اور مر کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کائنات اسے 2 جنتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اسی کو حضرت قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو کبھی نہ بھولنا، موت آنے والی ہے اور موت ٹل نہیں سکتی۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ صراط مستقیم سے کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت، یہ وہ دولت اور سعادت ہے رب کائنات جن کے حصے کے اندر، جن کی جھولی کے اندر یہ جذبہ، یہ وصف، یہ خوبی عطا کر دیتا ہے۔ رب کائنات انہیں یہ شان عطا کرتا ہے کہ جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ اس کائنات میں کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے یہ واضح اور اٹل اصول بنا دیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ مشہور و معروف آیت مبارکہ کے اندر اپنے نیک بندوں کے اسی وصف کو اس کا ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر سما کر اللہ کا ولی بن گیا ہے، اب اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے بعد دنیا کی کسی طاقت سے نہ وہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ قدم قدم پر ڈرتا ہے، وہ ٹکے ٹکے کے آدمی سے گھبراتا بھی ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت سے، چھوٹی سی چھوٹی آہٹ سے وہ گھبراتا اور ڈرتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، پہاڑوں جیسی مصیبتیں ان کی زندگی کے اندر آئیں، بڑی بڑی مشقتیں ان سے آ کر ٹکراتی رہی، مصیبتوں کے آندھی اور طوفان آ گئے۔ انسانی تاریخ بعد میں پڑھنے والے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیسے پہاڑوں جیسے انسان تھے، بڑی بڑی تکلیفیں بھی آتی رہی لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی جنبش نہیں آئی، ان کے قدم کبھی حق کے راستے پر لڑکھڑائے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر جب اللہ کی خشیت کو جگہ دے دی، رب کے خوف کو اپنے دل کو اللہ کے خوف کا جب مسکن بنا لیا، تو پھر اس دنیا کی کسی خوف سے، کسی گھبراہٹ سے
انہوں نے ڈرنے اور گھبرانے کے معاملے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم حضرات صحابہ کی زندگیوں سے دیکھیں اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین اسی روش کے اوپر گامزن ہیں۔ حضرت فاروق اعظم شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان غنی آپ شہید کر دیے گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، سرکار کے اہل بیت اطہار اور آپ کا خاندان کربلا کے اندر تڑپا کر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد تمام تر شہداء کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ امام اعظم کو قید خانے کے اندر شہید کیا گیا، امام احمد بن حنبل کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، امام مالک کو مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر کھڑا کر کے آپ کے دونوں بازو کاندھوں سے توڑ دیے گئے، امام نسائی کو جامع دمشق کے دروازے پر سزائے موت دے دی گئی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے۔ انسانیت حیران ہے، اتنی تکلیفیں کیسے برداشت کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب دل کے اندر اللہ کی خشیت کو جگہ دے دی ہے تو اب کسی اور کا خوف ان کے دل میں آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت جب دل کے اندر آ جائے تو نہ صرف ہر ایک چیز کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خشیت خداوندی کے ملکے اور اس صفت کی وجہ سے رب کائنات اپنے اس محبوب بندے کو یہ ملکہ اور کمال عطا فرماتا ہے کہ رب کائنات مشرق و مغرب اس کے تابع کر دیتا ہے، یہ جنوب و شمال اس کے تابع کر دیتا ہے، پھر سمندر اسے راستہ دے رہے ہوتے ہیں، جنگل کے جنگلی جانور اور درندے اس کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، ہوائیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں، بادل اس کے قابو کے اندر آ جاتے ہیں۔ رب کائنات ساری کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تابع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ لیکن ان کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں، رب کے مقابلے میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ اصحاب کہف کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت مریم کی مثال ہمارے سامنے ہے، سرکار کے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اصحاب کہف کے دل کے اندر رب کی توحید ہے، سامنے ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، بربریت بھی ہے۔ وہ تمام تر اقربا کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کوئی خوف نہیں ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، کوئی خوف نہیں ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ کہیں دل سے یہ دولت توحید نہ نکل جائے۔ اللہ کی توحید کی امانت کو سینوں میں لے کر جب یہ ایک غار کے اندر جاتے ہیں، رب کائنات ہزاروں سال سے چلنے والے سورج کے نظام کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ اللہ کے یہ نیک بندے جنہیں دنیا میں ماں باپ کے چھوٹنے کا ڈر نہ تھا، بہن بھائیوں کے بچھڑنے کا غم نہ تھا، دنیا کے کاروباری زندگی سے دور ہونے کا غم نہ تھا، انہیں غم تھا تو صرف رب کی دولت توحید کا غم تھا۔ اسے بچانے کے لیے جب یہ غار میں آ گئے ہیں، اب تم دیکھو گے، رب قرآن میں فرماتا ہے اب تم دیکھو گے کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے جب سورج طلوع ہوتا تھا تو طلوع ہوتے وقت اس کی روشنی غار میں جاتی تھی، جب غروب ہوتا تھا تو غروب ہوتے وقت اس کی روشنی غار میں جاتی تھی۔ اللہ یہ اعلان فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اب تم دیکھو گے اب جب سورج طلوع ہوگا تو طلوع ہوتے وقت ان کے غار سے دائیں پھر جائے گا، اور جب غروب ہوگا تو غروب ہوتے وقت ان کے غار سے بائیں پھر جائے گا، تاکہ اللہ والوں کی نیند میں کوئی خلل نہ آ جائے، اللہ والوں کی نیند کے اندر کوئی خلل نہ آ جائے، کہ وہ لوگ کہ اب ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، جن کے دل کے اندر صرف اللہ کی خشیت ہو، رب کائنات کی کائنات اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، نظام کائنات کو رب کائنات تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں آج خوف ہے بھوک کا، پیاس کا، اپنی آل اولاد کے بھوکے مرنے کا۔ ہم جمع کر رہے ہیں روٹی کے چند ٹکڑے اور اس کے لیے صبح و شام جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشوت بازاری کی جا رہی ہے، حرام خوری کی جا رہی ہے، لیکن جب دل میں اللہ کی خشیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کی طرح آرام و سکون کا بھی انتظام کرتا ہے، انسان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے لبریز ہو کر نہ کسی کھانے کا فکر ہے، نہ کسی پینے کا فکر ہے، تمام دنیا سے آپ کنارہ کش ہو کے اللہ کی یاد کے لیے مسجد اقصی کی محراب کے اندر موجود ہیں، اور کھانا لانے کی ذمہ داری وقت کے نبی حضرت زکریا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ شان جلالت عطا فرماتا ہے کہ وہ حضرت زکریا جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کھانا لے کر آئیں گے، پینے کی چیزیں لے کر آئیں گے، مریم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، کوئی دوسرا
عیسیٰ مریم کے پاس نہیں آ سکتا. اگر کوئی آئے گا تو حضرت زکریا آئیں گے. رب کا قرآن یہ کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, کہ وہ زکریا جب جب ان کے پاس داخل ہوا کرتے تھے وجد عندہا رزقا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کھانا پینا لانے کی ذمہ داری تو زکریا کی تھی, لیکن زکریا دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں وجد عندہا رزقا, کہ مریم کے پاس پہلے سے رزق موجود ہے, مریم کے پاس پہلے سے رزق موجود ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم باہر سے کوئی آتا نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی دوسرا آتا نہیں ہے, تم یہاں سے باہر جاتی نہیں ہو, تو جب تم باہر نہیں جاتی کوئی باہر سے تم تک نہیں آتا تو یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ, حضرت مریم مسکرا کر جواب دیتی ہیں کہ اے نبی محتشم, یہ رب کائنات جنت سے میرے لیے نازل فرماتا ہے, رب کائنات جنت سے میرے لیے نازل فرماتا ہے. رب کائنات جنگل کے درندوں کو انسان کا تابع فرما دیتا ہے. سرکار کے صحابی حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اپنے ساتھیوں سے جب بچھڑ گیا, راستے میں جنگلی سفر تھا, جنگلات کے ان ڈیروں کے اندر ایک غراتا ہوا شیر میرے سامنے آ گیا. انتہائی غصے کے اندر گھورتے ہوئے شیر کو جب میں نے سامنے دیکھا تو میں نے صرف شیر سے یہ کہا یا اسد انا مولا رسول اللہ, اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ شیر میرے قریب آیا, اپنی گردن کو جھکایا, اپنی دم کو دبایا اور میرے پیروں کے اندر لوٹنے لگا, گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو کہ حضور اگر آپ محمد عربی کے غلام ہیں تو ساری کائنات پھر آپ کی غلام ہے. اللہ, اس تمہید کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی خشیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائنات, یہ مشرق و مغرب, یہ پہاڑ, یہ وادیاں, یہ سمندر, یہ دریا, یہ ان کی لہریں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے, رب کائنات اس تمام نظام کائنات کو اپنے اس بندے کے تابع اور مطیع کر دیتا ہے. حضرات گرامی, اسی تمہید کی روشنی کے اندر حضرت امام قطب ربانی کی سیرت کردار کو ہم دیکھیں, آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ اولیاء کاملین کی اس صف کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں کہ رب کائنات نے اس کائنات کو جن کے تابع کر دیا ہے. اللہ کے کسی ولی کی رہنمائی مشرق و مغرب کے پہاڑ کر رہے ہیں, کسی کی رہنمائی سمندر و دریا کر رہے ہیں, کسی کی رہنمائی جنگل کے درندے کر رہے ہیں, کسی کی رہنمائی یہ بارش اور اس کے قطرے کر رہے ہیں. سلام ہے قطب ربانی کی سیرت پر, آپ کی زندگی پر, کہ آپ اپنے مسکن کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کے مسکن کے لیے آپ کی رہنمائی رب کی زمین کر رہی ہوتی ہے. رب کائنات کی خود زمین آپ کی طرف بلا رہی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستیوں کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی پھر ارشاد فرماتا ہے کہ جنہیں خود یہ مظاہر قدرت رب کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن روح ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف اس شان کے ساتھ لوٹ کے جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا. وادخلی فی جنتی, رب کی جنتوں کے اندر داخل ہو جا. اسی کو میرے امام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے میرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, یوں نہ فرمائے میرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچے کہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گئے. حضرات گرامی, یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ولیوں کی ہے, ان اولیاء کاملین کی ہے جن کے بارے میں رب دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے, جن کے لیے اللہ اس کائنات کے نظام کو مسخر کر دیتا ہے کہ خود مٹی پکار پکار کر کہتی ہے کہ حضرت قطب ربانی آپ میری آغوش میں تشریف لے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مسکن کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے, پھر یہ کائنات اس کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود.
حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ محبوب بندے ہیں کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر اس قدر مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو اپنے سینوں کے اندر بسا لیتے ہیں، اور پھر جب رب کا ڈر ان کے دل کے اندر ہوتا ہے تو رب کے علاوہ کسی اور کا ڈر ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سیرت شاعر کے شعر کی عکاس بن جاتی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا تھا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ حضرات گرامی، آج حضرت قطب ربانی کی سیرت کی روشنی کے اندر ہمیں اپنی زندگی کا تعین کرنا ہے کہ آج ہم کس ڈگر کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور جس ہستی کی محبت کا دم بھرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، ان کے سیرت و کردار کا عالم کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ کے فرمودات عالی شان کیا تھے۔ حضرت قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی قرب خداوندی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان ہر عمل میں محتاط انداز اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمام ممنوعات سے اس طرح بچتا ہے کہ ہر اس چیز کو ترک کر دیتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی کا شائبہ ہو، اللہ کے حبیب کی ناراضگی کا شائبہ ہو، تو رب کائنات اسے خاص قرب عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خاص قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت قطب ربانی کی سیرت، آپ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہمیں یہ آج یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم آپ کی تعلیمات پر چلتے ہوئے آپ نے جس طرح دین کی شمع کو فروزہ کیا ہے، ہم آپ کی محبت میں، آپ کی غلامی میں سرکار کے دین سے ایسی محبت کریں کہ اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے کسی ایک فرد کو رب کا دین سیکھنے کے لیے منتخب کریں، رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے منتخب کریں کہ اگر ہماری نسبت اس بارگاہ کے ساتھ خالص اور مخلص ہے تو ہم اس دین سے محبت کریں جس دین سے قطب ربانی نے محبت کی ہے، جس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے قطب ربانی نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ حضرات گرامی، آخر کے اندر میں صرف چند اشعار حضرت قطب ربانی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کرتے ہوئے، اور یہاں پر میں یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ چند اشعار جنہیں لکھنے کی میں نے جسارت کی ہے، اسے لکھنے کے پیچھے جو تحریک ہے وہ تحریک میرے برادر، میرے بھائی جناب سید ریاض علی اشرفی صاحب کی ہے، اور چند مرتبہ جب میں ایسی جسارت کر پایا ہوں تو وہ تبھی کر پایا ہوں جب اس کے پیچھے جناب ریاض بھائی کی یہ تحریک موجود تھی، آپ کا انکریج کرنا، ترغیب دلانا موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں ان اختتامی کلمات کے ساتھ کہ رب کائنات ہماری آج کی اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثمر آور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ کا فیض قلوب و اذہان کے اندر ہمیں منتقل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے فکر میں شامل ہو، میرے فکر میں شامل ہو، میرے نقش میں ظاہر تم ہو، میرے فکر میں شامل ہو، نقش میں ظاہر تم ہو، ہم ہوئے پاک کہ ہمارے ہو طاہر تم ہو، ہم ہوئے پاک کہ ہمارے ہو طاہر تم ہو۔ مثل تابش خورشید ہوئی تیری چمک، مثل تابش خورشید ہوئی تیری چمک، بوئے گلے لالا و سنبل سی ہے تیری مہک، شامل بزم ہو جیسے ہو سریائے فلک، شامل بزم ہو جیسے ہو سریائے فلک، تیرے واضح پرسوز کی آج بھی آتی ہے کھنک، تیرے واضح پرسوز کی آج بھی آتی ہے کھنک، آدائے دین کے لیے برق ہو درائے قاہر تم ہو، آدائے دین کے لیے برق ہو درائے قاہر تم ہو، ہم ہوئے پاک کہ ہمارے ہو طاہر تم ہو، ہم ہوئے پاک کہ ہمارے ہو طاہر تم ہو، ہر لمحہ تاریک میں وہ روشن وہ سہارا تم ہو، ہر لمحہ تاریک میں روشن وہ سہارا تم ہو، بن میں دشت میں صحرا میں ہے جس کو پکارا تم ہو، بھنور میں ہو میرا سفینہ تو ساحل ہو کنارہ تم ہو، بھنور میں ہو میرا سفینہ تو ساحل ہو کنارہ تم ہو، حق کے ولیوں میں ایک نام شمارہ تم ہو، حق کے ولیوں میں ایک نام شمارہ تم ہو، فیض سمنان کا بہتا ہوا دھارا تم ہو، فیض سمنان کا بہتا ہوا دھارا تم ہو، سبت حسن ہو میرے غوث کا شہپارہ تم ہو، سبت حسن ہو میرے غوث کا شہپارہ تم ہو، احساس میں شامل ہو، احساس میں شامل ہو، عقل سے باہر تم ہو، ہم ہوئے پاک کہ ہمارے ہو طاہر تم ہو، ہم ہوئے پاک کہ ہمارے ہو طاہر تم ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔